بناؤ ٹولی لگاؤ چلے چرا نہ پاؤ گے ایماں میرا جو نجدیوں سے ہمارا ایماں بچا رہا ہے میرا رضا ہے وہابیوں کا نصیب ہی ہے کہ کوے کھائیں وہ کالے کالے جو سنیوں کو مرغ مسلم کھلا رہا ہے میرا رضا ہے سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا۔ کچھ دن قبل میری ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی تھی جس میں ہم نے وہابی دیوبندی مولویوں کے تعلق سے کچھ عرض کیے تھے۔ اس میں ایک نام آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ مولوی طارق جمیل کا بھی تھا۔ ہم نے اس کے تعلق سے عوام الناس کو اس کی حقیقت، اس کی گستاخیاں اور اس کی مکاریاں بتائے تھے، کیسے یہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ آج آپ خود اس کی زبانی سنیں، خدا کے واسطے اس کو فالو کرنا بند کریں۔ اس مولوی کے رد میں خود ان کی ہی دھرم کے، ان کی ہی ہم مسلک لوگوں نے اس کے خلاف کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، دوسری کتاب کلمات الہادی الی سواء السبیل، اور لاہور سے ایک ماہنامہ نکلتا ہے حق چاریات، اس میں بھی آپ اس کی گستاخیاں دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ کتابیں ہمارے لوگوں نے نہیں لکھی بلکہ اسی کی ہی جماعت کے لوگوں نے لکھی اور اس کا بائیکاٹ کیا۔ بھائی مولوی طارق جمیل صاحب سے ہمارا ذاتی اختلاف نہیں، اختلافات کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گستاخ ہے، نبیوں کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اولیاء کا گستاخ ہے، اور انشاءاللہ ہم ثابت بھی کریں گے۔ ہوا میں بات کرنا یہ ہماری عادت نہیں، یہ تو غیروں کی علامت ہے، ہم تو حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، مولوی صاحب کا کام تبلیغ دین نہیں بلکہ دیوبندیت کو پھیلانا ہے۔ چور کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، ایک روز پولیس کے ہاتھوں آ ہی جاتا ہے۔ ایسے ہی مولوی طارق جمیل کا حال ہے۔ پہلے آپ اس کی کال ریکارڈنگ سنیے۔ اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا، ایک نعمت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے۔ تو میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں ریکارڈنگ سننے کے بعد یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جو فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا تھا عوام کے سامنے، آج وہی انگریزوں کی بنائی ہوئی دیوبندی جماعت کو پھیلا رہا ہے۔ آپ کے فالوورز جو لا علمی کی وجہ سے آپ کو فالو کرتے تھے، جب آپ کا اصلی بندر جیسا چہرہ دیکھیں گے، جب آپ کی حقیقت سنیں گے تو لعنت بھیجیں گے آپ پر۔ سر بیچارے آپ کو وہ کیا سمجھتے تھے اور آپ کیا نکلے، آپ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں اس کو سننا بند کرو، یہ گستاخ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ کافر ہے۔ لیجئے پہلی گستاخی دیکھیے۔ یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پر کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اور خود فیصلہ کیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہے یا نہیں۔ یا کسی بھی مفتیان کرام سے معلوم کر لیجئے کہ یہ کہنا کیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر اتر آیا اور ایک ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ ثم معاذ اللہ، میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس خبیث کو اتنا بھی پتہ نہیں، اتنا بھی علم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو۔ میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، پتہ نہیں مولوی صاحب نے کہاں پڑھ لیے۔ حدیثوں میں تو یہ ہے کہ جبریل امین تشریف لائے اور سدرہ تک ساتھ گئے، پھر جبریل امین سدرہ کے آگے نہیں بڑھے، پھر حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے اور اپنی قوت سے خود آگے بڑھے۔ بقول طارق جمیل کے جب خود اللہ سبحانہ و تعالی زمین پر لینے آیا معاذ اللہ، تو پھر حضور علیہ السلام گئے ہی کیوں؟ اصل تو دیدار الہی مقصود تھا۔ ہماری دکانیں نہیں جل رہی، ہمارا ایمان جل گیا۔ تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، آ جا اسے دھو میرے مولا،
आजा, आज तेरा झाड़ू फेरेगा तो ये साफ होगा, आजा, आज तेरा झाड़ू फेरेगा तो ये साफ होगा, आजा, आजा, नहीं आना फिर भी आजा, आज तो आई जा या अल्लाह, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ। दुआ भी अजीब अजीब मांगता है। इसकी और भी कुफरिया दुआ यूट्यूब में अपलोड है। ए अल्लाह तू आजा, तू आजा, तू आजा, नहीं आना फिर भी आजा, फिर भी आजा, हमारा आंगन गंदा हो गया है, तू इसे धो दे, तू इसे साफ कर दे, तेरा झाड़ू फेरेगा तो ये साफ होगा। सुम्मा माज़ल्ला कि अल्लाह का काम झाड़ू लगाना है माज़ल्ला। एक जुमला इसने सही कहा था वैसे, हमारा ईमान जल चुका है, हमारा ईमान जल गया है। हम तो कब से कहते आ रहे हैं तुम्हारा ईमान जल चुका है, बर्बाद हो गया है तुम्हारा ईमान। ये तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 साल पहले ही बता चुके थे तुम्हें। इस खबीस के बच्चे को बेसिक इल्म भी नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। अकीदा तो ये होना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस्म जिस्मानियत से पाक है, यानी न वो जिस्म है न उसमें वो बातें पाई जाती हैं जो जिस्म से ताल्लुक रखती हैं, बल्कि ये उसके हक में मुहाल है। लिहाजा वो ज़मानो मकान, तर्फ व जहत, शक्ल व सूरत, वज़न व मिक़दार, ज़्यादा व नुक़सान, हरकत व इंतकाल, तग़य्युर व तबद्दुल वग़ैरह जुमला औसाफ व अहवाल जिस्म से मुनज़्ज़ह व बरी है। आप सोए हुए थे अल्लाह के नबी, कभी आप कुर्ता पहनते थे, कभी खाली चादर या कुर्ता था वो पेट से हट गया था। हसन आए और पेट पे चढ़ गए, आगे अल्लाह के नबी का नाफ नजर आ रहा था, नाफ। तो उसने मासूम बच्चे ने नाफ को सुराख समझा और उसमें पेशाब की धार टिका के मारी। अल्लाह के नबी की आंख खुली, आप हिले नहीं, उसको पूरा पेशाब करने दिया, फिर उठे। देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं। ये वाकया सुनाया तो लेकिन हवाला नहीं दिया। बददीन जालिम देखो कैसे तौहीन कर रहा, जलील शैतान। वाकया बयान करने से पहले जरा सोच तो लेता कि किस हस्ती की बात कर रहा। ये अशरफ अली थानवी का फैजान है तारीख जमील पर। मुझे एक वाकया याद आ गया थानवी साहब का। किताब का नाम मलफूजात हकीमुल उम्मत, जिल्द नंबर 4 सफ़हा नंबर 265। थानवी साहब कहते हैं मैं एक रोज पेशाब कर रहा था, भाई ने मेरे सर पर आकर पेशाब करना शुरू कर दिया। एक रोज ऐसा हुआ कि भाई पेशाब कर रहे थे तो मैंने उनके सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। ये है देवबंदियों की मुजद्दिद का हाल। खैर, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान हम क्या बयान करें। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कभी मक्खी ना बैठी। और सुन हराम की औलाद, तू कहता है हुजूर के ऊपर इमाम हसन ने पेशाब कर दिया, माज़अल्लाह। सुन मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस जानवर पर बैठ जाते तो आका के बैठे बैठे कभी किसी जानवर ने पेशाब पैखाना वगैरह नहीं किया। इसको शिफा शरीफ में काजी अय्याज ने बयान किया। और छोटे छोटे हवाले दूं तो इसको अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है।